بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین کرام، پروگرام یاد الہی میں عظیم ہستیوں کے تذکار پاک کیے جاتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ ایسے موضوعات پر گفتگو بھی ہوتی ہے جن سے آپ کو رہنمائی ہوتی ہے۔ آج اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ایک پیارے اور برگزیدہ نبی سیدنا عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام آپ کا تذکرہ پاک ہوگا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کائنات کو تخلیق فرمایا، حتیٰ کہ اپنا رب ہونا بھی ظاہر فرمایا، اور پھر انسان کو تخلیق فرمایا، انسان کو پیدا کیا، اور انسان کی پیدائش کا مقصد، انسان کی زندگی کا مقصد، پھر اللہ تعالیٰ کی ایک اور مخلوق جنات، ان کی زندگی کا مقصد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں اپنی بندگی، اپنی عبادت، اپنی معرفت، اپنی پہچان یہ فرمایا، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ بس اس معرفت کے لیے، اس پہچان کے لیے، اس بندگی کے لیے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے سربہ سجود ہونے کے لیے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تعلیمات پر عمل پیرا ہونے کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پھر اپنے انبیاء کرام اور رسل عظام علیہم السلام کو مبعوث فرمایا، جن کی تعداد کم و بیش 1,24,000 ہے۔ ان میں سے تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، فرمایا کہ یہ رسل عظام ہی ہیں، یہ انبیاء کرام ہی ہیں جن میں سے بعض کو ہم نے بعض پر فضیلت، عظمت اور بزرگی عطا فرمائی۔ پھر فرمایا منہم من کلم اللہ، ان میں سے ایسے بھی ہیں جنہوں نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے کلام کیا، یعنی سیدنا موسیٰ علیہ السلام۔ اور پھر سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بھی فرمایا کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام وہ ہیں کہ جن کو وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ، جن کی ہم نے مدد فرمائی، اور کس کے ذریعے سے فرمائی؟ روح القدس سے، یعنی سیدنا جبریل امین علیہ السلام کے ذریعے سے، ان کے واسطے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام ان کی مدد بھی فرمائی۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کم و بیش 5 صدیاں پہلے اس دنیا ہست و بود میں تشریف لائے، اس کائنات میں، اس عارضی دنیا میں آپ کی ولادت باسعادت ہوئی۔ اور آپ کی ولادت باسعادت یہ بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی قدرت بھی ہے، اور آپ پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ایک فضل، ایک انعام، کرم، احسان بھی ہے کہ بن باپ کے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام آپ کی ولادت ہوئی۔ جیسے کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو ہر چیز پر قادر ہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر، اس کی قدرت جو ہے وہ ہر چیز کا احاطہ کیے ہوئے ہے۔ کائنات ہست و بود میں کوئی شے ایسی نہیں جس پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی قدرت نہ ہو، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ وہ تو فرماتا ہے کن فیکون، وہ کہتا ہے ہو جا اور ہو جاتا ہے، یعنی جس چیز کا وہ حکم فرماتا ہے بس اس کے حکم فرمانے کی دیر ہے، وہ کام، وہ چیز عدم سے وجود میں آ جاتی ہیں۔ تو سیدنا عیسیٰ علیہ السلام چونکہ بن باپ کے پیدا ہوئے، اور والدہ محترمہ آپ کی سیدہ مریم سلام اللہ علیہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نیک اور برگزیدہ بندی بھی ہیں اور ولیہ بھی ہیں، نبی سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ محترمہ بھی ہیں، اور بنی اسرائیل اس خاندان سے بھی تعلق، یعنی سیدنا ابراہیم، سیدنا اسحاق، سیدنا یوسف، اسی طرح سیدنا موسیٰ، سیدنا ہارون علیہ السلام، انہی کی اولاد میں سے سیدہ مریم سلام اللہ علیہ ہیں۔ تو برگزیدہ خاندان بھی ہے، نبیوں کا خاندان بھی ہے، وہ عظمت اور شان بھی حاصل ہے۔ اور پھر سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی جو ولادت ہے بن باپ کے، اس پر کوئی تعجب یا حیرانگی کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سیدنا آدم علیہ السلام کو بن ماں اور بن باپ کے پیدا فرمایا، یعنی سیدنا آدم علیہ السلام کے نہ ہی کوئی والد ہیں نہ ہی کوئی والدہ ہیں، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی قدرت کاملہ سے ہمارے جد سیدنا آدم علیہ السلام، اور جو جد الانبیاء بھی ہیں، جو سبھی انبیاء کے بھی جد ہیں، سبھی انبیاء کے بھی والد محترم ہیں، ساری انسانیت کے وہ باپ ہیں، تو ان کو بن باپ کے اور بن ماں کے پیدا فرمایا۔ تو جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سیدنا آدم علیہ السلام کو بن ماں بن باپ کے پیدا فرما سکتا ہے، اسی طرح سیدہ اماں حوا سلام اللہ علیہ، ان کا بھی کوئی والد نہیں، کوئی والدہ نہیں، وہ بھی بن ماں باپ کے ہی ہیں، سیدنا آدم علیہ السلام کی پسلی سے پیدا فرمایا۔ تو اگر یہ ہستیاں بن ماں اور بن باپ کے پیدا ہو سکتی ہیں تو
تو اللہ سبحانہ و تعالی نے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو بھی بن باپ کے پیدا فرمایا۔ یہ اللہ سبحانہ و تعالی کی قدرت کاملہ کا ظہور ہے۔ پھر سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی جب ولادت باسعادت ہوتی ہے، جب ہم سورہ مریم پڑھتے ہیں، پوری ایک سورت قرآن مجید فرقان حمید میں ان کی والدہ محترمہ سیدہ مریم سلام اللہ علیہا کے حوالے سے، ان کے نام سے موجود ہے 16ویں پارے میں سورہ مریم۔ جب ہم وہ پڑھتے ہیں پتہ چلتا ہے کہ سیدنا جبریل امین علیہ السلام انسانی شکل میں آتے ہیں اور سیدہ مریم سلام اللہ علیہا ان کو ان کے بیٹے یعنی سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت دیتے ہیں۔ تو سیدہ مریم سلام اللہ علیہا ان کے ہاں جب سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوتی ہے تو ایسے بھی لوگ ہیں جنہوں نے اس وقت آپ پر معاذ اللہ ثم معاذ اللہ بہتان باندھا اور آپ پر برا گمان برا الزام لگایا۔ اس کے بدلے میں سیدہ مریم سلام اللہ علیہا آپ تو پاکیزہ ہستی ہیں، اللہ سبحانہ و تعالی کے قدرت کاملہ سے آپ کے صاحبزادے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت باسعادت ہوتی ہے، تو آپ اپنے اس بیٹے اس شہزادے اپنے صاحبزادے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام ان کی طرف اشارہ کرتی ہیں۔ ابھی یہ بالکل شیر خوار ہیں، بچپن کا عالم ہے، تو آپ فرماتے ہیں سیدنا عیسیٰ علیہ السلام قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکا، کہ میں اللہ کا بندہ ہوں اور میں اللہ کا نبی ہوں، مجھے اللہ تعالی نے کتاب بھی عطا فرمائی ہے، مجھے برکتوں والا بنایا ہے۔ تو یہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا معجزہ بھی ہے کہ بچپن میں ہی پنگوڑے میں ہی گہوارے میں ہی آپ نے کلام کیا اور اپنا نبی ہونے کی بھی شہادت دی کہ میں اللہ کا بندہ بھی ہوں، اللہ کے مخلوق میں سے ہوں۔ اس سے اس بات کا بھی پتہ چلتا ہے کہ جو لوگ کہتے ہیں معاذ اللہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام ابن اللہ ہیں، اللہ کے بیٹے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کا یہ کلام قرآن مجید فرقان حمید یہ فرما رہا ہے کہ وہ تو فرما رہے ہیں انی عبد اللہ، بے شک میں تو اللہ کا بندہ ہوں، میں اللہ کا بیٹا نہیں ہوں، میں اللہ نہیں ہوں، میں خدا نہیں ہوں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توحید کی گواہی بھی دے رہے ہیں پنگھوڑے میں، اور اپنا عبد ہونے کا بھی بتا رہے ہیں کہ میں اللہ تعالیٰ کا برگزیدہ بندہ ہوں، اور پھر فرما رہے ہیں کہ مجھے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نبوت بھی عطا فرمائی ہے۔ اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ اللہ کے نبی تو پیدا ہوتے ہی اللہ کے نبی ہوتے ہیں، وہ تو پنگھوڑے میں ہی اللہ کے نبی ہوتے ہیں، گہوارے میں ہی اللہ کے نبی ہوتے ہیں، حتیٰ کہ وہ تو عالم ارواح میں بھی اللہ ہی کے نبی ہوتے ہیں۔ وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن کِتَابٍ وَحِکْمَةٍ، یہ پڑھی ہے تیسرے پارے میں سورہ بقرہ اور تیسرے پارے کے آخر پر آخری رکوع میں کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے عالم ارواح میں تمام انبیاء کرام علیہ السلام سے پختہ وعدہ لیا۔ اب یہاں پر عالم ارواح میں انبیاء کرام اپنے جسد مبارکہ کے ساتھ اجساد مبارکہ کے ساتھ موجود نہیں تھے، ان کی ارواح طیبہ ارواح مبارکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں موجود تھی۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہی فرما رہا ہے کہ میں نے انبیاء کرام علیہ السلام سے پختہ وعدہ لیا۔ وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، اور فرمایا لَمَا آتَيْتُكُم مِّن کِتَابٍ وَحِکْمَةٍ، کہ جب میں تمہیں کتاب و حکمت عطا فرما دوں، کہ نبی تو عالم ارواح میں ہی ہیں، لیکن فرمایا پھر جب تمہاری ولادت باسعادت ہو، دنیا میں تشریف آوری ہو، پھر میں تمہیں کتاب بھی عطا کروں، حکمت بھی عطا کروں، پھر کیا ہو ثم جاءکم رسول، پھر میرے رسول مکرم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے آئیں، تو کیا کرنا ہے مصدق لما معکم، جو تمہاری کتابوں کی تصدیق بھی فرمانے والے ہیں، تمہاری تصدیق فرمانے والے ہیں، تمہارے ساتھ جو کچھ ہے تمہاری کتابیں شریعت ان کی بھی تصدیق فرمانے والے ہیں، تو پھر لتؤمنن بہ ولتنصرن، پھر اپنی نبوت رسالت سب کچھ چھوڑ دینا ہے، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر ضرور بھی ضرور ایمان بھی لانا ہے اور ان کی ضرور بھی ضرور مدد بھی کرنا ہے۔ تو یہ اللہ سبحانہ و تعالی عالم ارواح میں بھی تمام انبیاء کی ارواح مبارکہ سے مخاطب ہو کر انہیں نبیین کا لقب عطا فرما رہا ہے، پیارے آقا کو رسول مکرم یہ لقب عطا فرما رہا ہے۔ تو انبیاء کرام علیہ السلام جب سے ان کی ارواح مقدسہ کی تخلیق ہوئی وہ نبی ہیں، جیسے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی ارشاد فرمایا کنت نبیا و آدم بین الماء والطین، میں اس وقت بھی نبی تھا جب سیدنا آدم علیہ السلام ابھی مٹی اور پانی کے درمیان تھے، کنت نبیا و آدم بین الجسد والروح، میں اس وقت بھی نبی تھا جب سیدنا آدم علیہ السلام ابھی جسم اور روح کے درمیان تھے۔
بہرحال سیدنا عیسیٰ علیہ السلام اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی قدرت کاملہ کا ظہور ہیں، بن باپ کے پیدا ہونے والی ہستی ہیں۔ سیدہ مریم سلام اللہ علیہا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی وہ برگزیدہ اور عظیم ہستی ہیں کہ ان سے بھی کئی کرامات کا ظہور ہوا۔ جی سامعین اکرام، سیدنا عیسیٰ علیہ السلام آپ کا تذکرہ پاک ہو رہا ہے۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت باسعادت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی قدرت کاملہ سے سیدنا جبریل امین علیہ السلام لیہب کی غلاما زکیہ سورہ مریم میں کہ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم سے حاضر ہوا ہوں تاکہ آپ کو ایک پاکیزہ بچہ وہ عطا کیا جائے، تو اس وقت سیدہ مریم سلام اللہ علیہا وہ فرماتی ہیں قالت ربی انا یکون لی ولد ولم یمسسنی بشر قال کذلک اللہ یخلق ما یشاء اذا قضى امرا فانما یقول له کن فیکون، کہ سیدہ مریم سلام اللہ علیہ نے کہا اے میرے رب، میرے ہاں بچہ کیسے ہوگا، مجھے تو کسی آدمی نے مس تک نہیں کیا۔ تو فرمایا کہ اسی طرح اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے پیدا فرماتا ہے، جب وہ کسی چیز کا فیصلہ فرما لیتا ہے تو وہ فرماتا ہے کن، یعنی ہو جا، تو وہ فوراً ہو جاتی ہے۔ اور پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے اس سے اگلی آیت کریمہ میں وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کے بیٹے کو لکھنے کا علم بھی سکھائے گا، تو شریعت کا علم بھی سکھائے گا، تورات اور انجیل کا علم بھی عطا فرمائے گا۔ یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے جو انبیاء کرام علیہم السلام ہوتے ہیں وہ کسی عام انسان کے شاگرد نہیں ہوتے، اس سے پڑھے ہوئے نہیں ہوتے، بلکہ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی سے تعلیم یافتہ ہوتے ہیں۔ تمام انبیاء کرام علیہم السلام کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ خود صحائف بھی عطا فرماتا ہے، شریعت بھی عطا فرماتا ہے، علوم بھی عطا فرماتا ہے۔ اور پھر سورہ آل عمران اس سے اگلی آیت میں فرمایا وَرَسُولًا إِلَىٰ بَنِي اسرائیل، کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو ہم بنی اسرائیل کی طرف نبی اور رسول بنا کر بھیجیں گے، انی قد جئتکم بآیۃ من ربکم، اور وہ فرمائیں گے کہ میں تمہارے پاس اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے، تمہارے رب کی طرف سے ایک نشانی لے کر آیا ہوں، اور وہ نشانی کیا ہے انی اخلق لکم من الطین کہیئۃ الطیر فانفخ فیہ فیکون طیرا باذن اللہ، کہ میں تمہارے لیے تمہارے سامنے مٹی کی سی مورت ایک پرندہ بناتا ہوں، پھر اس میں پھونک مارتا ہوں تو وہ جاندار زندہ پرندہ بن کر اڑنے لگ پڑتا ہے۔ اور پھر فرمایا وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللہ، میں مادرزاد نابینا کو بینا کر دیتا ہوں، جو پیدائشی جسے نظر نہیں آتا پیدائشی نابینا ہے، فرماتے ہیں میں اسے بینا کر دیتا ہوں، روشنی دیتا ہوں۔ پھر فرمایا وَالْأَبْرَصَ، اور جو ابرس برس کا مریض ہوتا ہے، کوڑ کا مریض ہوتا ہے، اس کو میں تندرست کر دیتا ہوں۔ وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللہ، اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے میں مردے کو بھی زندہ کر دیتا ہوں۔ مردوں کو زندہ کرنا، کوڑ کے مریض کو تندرست کر دینا، اور اسی طرح مادرزاد نابینا کو بینا کر دینا، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کو معجزات عطا فرمائے۔ اور یہ معجزات اس لیے عطا فرمائے کیونکہ وہ جو دور تھا طب کے حوالے سے، میڈیسن کے حوالے سے بہت عروج پر تھا، اس میں حکیم جالینوس اور اس طرح کے بڑے بڑے حکماء موجود تھے، اور برف اس وقت لا علاج بیماری تھی، اس کا کوئی علاج نہیں تھا۔ اسی طرح مردوں کو زندہ کرنا یہ بھی کوئی نہیں کر سکتا تھا، اور پھر مادرزاد نابینا کو بینا کرنا یہ بھی، چاہے حکیم جالینوس اور دیگر حکماء موجود تھے جو بڑے بڑے دعوے بھی کرتے تھے، اور طب کا ایک بڑا ایک اعلیٰ دور بھی تھا، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس زمانے کے لحاظ سے ان کو یہ معجزات عطا فرمائے کہ یہ مردوں کو بھی زندہ فرما رہے ہیں، سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کوڑ کے مریض کو بھی تندرست فرما رہے ہیں، اور اسی طرح اللہ تعالیٰ کی عطا سے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم سے نابیناؤں کو بینا فرما رہے ہیں۔ اور فرماتے ہیں وَأُنَبِّئُكُم بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بِيُوتِكُم، کہ جو تم کھا کر آتے ہو میں تمہیں وہ بھی بتا دیتا ہوں، اس کی بھی خبر دیتا ہوں، اور جو تم گھروں میں ذخیرہ کر کے رکھتے ہو، جمع کر کے رکھتے ہو، میں تمہیں اس کے بارے میں بھی خبر دیتا ہوں۔ اور فرمایا ان فی ذلک لآیۃ لکم ان کنتم مؤمنین، اگر تم ایمان والے ہو، ایماندار ہو، تو پھر ان معجزات میں، ان باتوں میں تمہارے لیے بہت بڑی نشانی موجود ہے، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی قدرت کی نشانیاں موجود ہیں، اور اس چیز کی گواہی موجود ہے، نشانی موجود ہے، ثبوت موجود ہے کہ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا
بندہ بھی ہوں، برگزیدہ بندہ ہوں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا نبی ہوں، رسول ہوں، اور یہ معجزات اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مجھے عطا فرمائے ہیں، یہ عظمتیں اور شانیں عطا فرمائی ہیں، لیکن میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا بیٹا نہیں ہوں، میں خدا نہیں ہوں، خدا ہی کا بندہ ہوں، خدا ہی کی طرف سے عطا کردہ یہ عظمتیں اور شانیں مجھے حاصل ہیں۔ اسی طرح سیدنا عیسیٰ علیہ السلام انہوں نے یہ بھی فرمایا، سورہ صف میں 28ویں پارے میں آتا ہے کہ اپنے حواریوں سے، اپنے لوگوں سے، اپنے عہد کے لوگوں سے فرمایا کہ اے بنی اسرائیل، میں تمہاری طرف اللہ کا نبی بنا کر بھیجا گیا ہوں، اور تم سے پہلے جو کتاب اتاری گئی تورات، اس کی بھی تصدیق کرنے والا ہوں۔ اور پھر فرمایا وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ احمد، اور میرے بعد جو نبی، جو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جن کا نام نامی اسم گرامی محمد، اور آسمانوں پر جن کا نام نامی اسم گرامی احمد ہے، اس رسول مکرم کی بھی بشارت دیتا ہوں، خوشخبری دیتا ہوں، جو میرے بعد تشریف لانے والے ہیں۔ اور سامعین کرام، یہ تو قرآن مجید فرقان حمید میں آپ کا یہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بشارت دینے کے متعلق یہ موجود ہے۔ اسی طرح تورات، زبور، انجیل، اگرچہ ان میں تحریف ہو چکی ہے، تبدیلیاں ہو چکی ہیں، یحرفون الکلم عن مواضعہ، اللہ فرماتا ہے کہ اپنے ہاتھوں سے انہوں نے اس میں تحریف کر دی، تبدیلی کر دی، لیکن پھر بھی اس میں آج بھی ایسی آیات موجود ہیں، سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے فرامین موجود ہیں۔ ایک جگہ پہ یہ بھی فرامین جن کا مفہوم اس طرح کے وادی فاران میں آخری نبی آنے والے ہیں، وہ راست باز ہیں، وہ ساری دنیا میں روشنی پھیلائیں گے، ساری دنیا کو، لوگوں کو حق کا اور سیدھا راستہ بتائیں گے۔ تو وادی فاران اور فاران کی چوٹیاں، یہ مکہ المکرمہ کی پہاڑیاں جو ہیں، ان کو وادی فاران کہتے ہیں، ان چوٹیوں کو فاران کی چوٹیاں کہتے ہیں۔ تو سیدنا عیسیٰ علیہ السلام تو میرے آپ کے ہم سب کے آقا مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کی بھی بشارتیں اور خوشخبریاں دے رہے ہیں۔ پھر سیدہ مریم سلام اللہ علیہا، جو آپ کی والدہ محترمہ ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی برگزیدہ بندی ہیں، ان سے بھی کئی کرامات کا ظہور ہوا۔ بے موسمی پھل جو ہیں، یہ چونکہ تنہائی میں عبادت کیا کرتی تھیں، ایک گوشے میں تنہائی میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے ہمہ وقت سربہ سجود رہا کرتیں، تو یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو کرامات سے نوازا، بے موسم پھل ان کے پاس آیا کرتے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے بہت زیادہ ان پر فضل اور انعامات کا نزول ہوتا۔ اور حضرت زکریا علیہ السلام، یحییٰ علیہ السلام، انہوں نے بھی دیکھا یہ سارے معاملات۔ سورہ آل عمران میں 3 پارے میں ان کا بھی مفصل تفصیل کے ساتھ تذکرہ ہے۔ پھر سیدنا عیسیٰ علیہ السلام ان کے بارے میں کہ جب یہود اور دیگر لوگ جو ان کے مخالفین میں تھے، جنہوں نے ان پر ایمان نہ لائے، جو ان پر ایمان نہ لائے، انہوں نے ان کو اپنی دانست میں سوچا کہ ہم معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ان کو سولی پر لٹکا دیں گے۔ اور پھر ایک آدمی وہ بھاگتا ہوا آیا، اور اس کی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی قدرت سے اس کی شکل سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی طرح ہو گئی، ان کے مشابہ کر دیا گیا، اور ان لوگوں نے پھر انہیں سیدنا عیسیٰ علیہ السلام یعنی اللہ کے نبی عیسیٰ علیہ السلام سمجھ کر وہ پھانسی پر لٹکا دیا، جبکہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آسمانوں پر اٹھا لیا۔ اسی سورہ آل عمران میں 3 پارے میں اس کا بھی ذکر ہے، انی متوفیک ورافعک الیہ، کہ ہم نے ان کو اپنی جانب اٹھا لیا، رافعک الیہ۔ اور پھر سیدنا عیسیٰ علیہ السلام اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں آسمانوں پر موجود ہیں، تشریف فرما ہیں، اور قرب قیامت کے نزدیک سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا۔ حدیث مبارکہ کی روشنی میں جب ہم پڑھتے ہیں، دیکھتے ہیں، ہمیں پتہ چلتا ہے کہ شام میں آپ جامع مسجد دمشق اس کے مینارے کے قریب صبح کے وقت آپ نزول فرمائیں گے، آپ تشریف لائیں گے، اور پھر سیدنا امام مہدی علیہ السلام جو مسلمانوں کے خلیفہ ہوں گے، ان کے ساتھ مل کر، اور وہ آپ کے ساتھ مل کر دجال کا خاتمہ کریں گے، اور سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی کے طور پر تشریف لائیں گے، حتیٰ کہ جب نماز کا وقت ہوگا تو سبھی مسلمان آپ سے عرض کریں گے کہ آپ جماعت فرمائیے، تو آپ فرمائیں گے نہیں، سیدنا امام مہدی علیہ السلام ان کی طرف اشارہ کریں گے کہ یہ جماعت کروائیں گے، میں نماز پیچھے پڑھوں گا۔ تو یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان اپنے برگزیدہ ہستیوں کو عظمتیں اور شانیں عطا فرمائی ہیں۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو کیسے کیسے معجزات عطا فرمائے ہیں، انسان حیران ہو جاتا ہے، عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ اور پھر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت اور شان اور آپ کی ولادت باسعادت تشریف آوری کے بارے میں بھی آپ اپنے حواریین جو ہیں ان کو بشارتیں دے رہے ہیں، کائنات کو، لوگوں کو بشارتیں دے رہے ہیں۔ اور پھر یہ سورہ
آل عمران ہی کی جو آیت مبارکہ شروع میں نے عرض کی کہ جب پیارے آقا تشریف لے آئیں تو ان کی مدد بھی کرنی ہے، ایمان بھی لانا ہے، تو یہ اسی کا تسلسل ہے کہ جب سیدنا عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں تشریف لائیں گے قرب قیامت کے قریب، تو وہ اس حکم پر عمل کرتے ہوئے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر ایمان بھی لائیں گے اور آپ کی مدد یعنی آپ کے دین کی مدد بھی کریں گے اور دجال کو واصل جہنم بھی کریں گے۔ چک جھمرہ سے یہ کہتے ہیں السلام علیکم لقمان بھائی۔ جو وعلیکم السلام۔ کہتے ہیں کیا کتے کو گھر میں رکھنا جائز ہے یا ناجائز؟ جی حدیث مبارکہ جب ہم پڑھتے ہیں تو فرمایا گیا کتے کے بارے میں بھی اور دیگر جاندار چیزیں، ان کی تصویریں یا اس طرح پردے لٹکانا جن پر جاندار چیزوں کی تصویر بنی ہو، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین کی روشنی میں ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ ان سے گھر میں رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہوتے۔ ہاں اگر کہیں ضرورت ہے آپ کو گھر کی حفاظت کے لیے تو آپ کتا رکھ سکتے ہیں، لیکن اس کے لیے کوشش کیجئے کہ گھر کی ایک سائیڈ پہ باہر یا کہیں ایک سائیڈ پہ اس کا رہنے کا ایک سسٹم بنا دیا جائے جہاں پر وہ ایک سائیڈ پہ ہو، عام طور پہ گھر میں وہ گھومے پھرے نہیں۔ اس سے یا دیگر جو تصاویر کا میں نے کہا، اس سے پیارے آقا کے فرامین کے مطابق رحمت کے فرشتے جو ہیں وہ گھر میں داخل نہیں ہوتے۔ سامعین، ان کے علاوہ ہمیں جوائن کیا ہمارے ایک اور لسنر ہیں اور انہوں نے بھی نام نہیں لکھا، کہتے ہیں السلام علیکم لقمان بھائی، کیا حال ہیں؟ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، الحمدللہ ٹھیک ہوں۔ کہتے ہیں اللہ پاک آپ کو ہمیشہ خوش رکھے، میری طرف سے آپ کو اور آپ کی ٹیم کو سلام۔ جی وعلیکم السلام۔ اور چنیوٹ سے ہمیں جوائن کیا مجاہد عباس صاحب نے، کہتے ہیں السلام علیکم جی، کیسے مزاج ہیں؟ جی الحمدللہ، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ اور عائشہ صاحبہ ہیں، یہ کہتے ہیں السلام علیکم بھائی، کیسے ہیں آپ؟ جی وعلیکم السلام۔ اور کہتی ہیں آپ کا پروگرام بہت نائس ہے بھائی، آپ نے قد بڑھانے کے لیے وظیفہ بتایا تھا، وہ کتنے دن تک کرنا ہے؟ اور کہتی ہیں کہ میری طبیعت خراب رہتی ہے، ٹھیک نہیں رہتی، پلیز دعا فرما دیں۔ جی اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو صحت کاملہ عطا فرمائے، دیگر تمام لسنرز کو، تمام مسلمانوں کو شفاء کاملہ عطا فرمائے، اور قد بڑھانے کا یا جسم کے کسی بھی عضو کا کوئی بھی مسئلہ ہو تو اس کے لیے یہ وظیفہ ہے، کثرت سے اور ہمیشہ پڑھتے رہیں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو بھلائیاں عطا فرمائے گا۔ یہ نہ صرف قد بڑھانے کے لیے بلکہ انسان کے تمام معاملات کی بہتری کے لیے، جسمانی اعضاء کی سلامتی کے لیے یہ وظیفہ ہے۔ سماعت کر لیجئے کہ جس شخص کو کسی مرض کی وجہ سے کسی جسمانی عضو کے ضائع ہو جانے کا اندیشہ ہو تو وہ ہر روز صبح اور شام 7 مرتبہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا اسم مبارکہ یا محیی اس کو پڑھ کر دم کرے، انشاءاللہ تمام اعضاء جو ہیں یہ سلامت رہیں گے۔ اس کے ساتھ یا سلامو اس کا وظیفہ بھی آپ کر سکتی ہیں۔ سامعین، ان کے علاوہ ہمیں جوائن کیا ہے 35 گاف بے ستیانہ بنگلہ سے بشارت صاحب نے اور وسیم چوہان صاحب نے، یہ کہتے ہیں السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ کہتے ہیں بھائی جی آپ کا پروگرام بہت اچھا ہے، سن کر ایمان تازہ ہوتا ہے، اللہ تعالی آپ کو اور زیادہ علم عطا کرے۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ اور آپ کی جو دعا آپ نے دی اللہ سبحانہ و تعالیٰ پوری فرمائے، آپ کے لیے تمام مسلمانوں کے لیے یہی دعا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو بھی علم بھی عطا فرمائے، صحت بھی عطا فرمائے۔ سامعین، ان کے علاوہ ہمیں شکیل صاحب نے جوائن کیا اور کہتے ہیں السلام علیکم بھائی۔ جی وعلیکم السلام۔ کہتے ہیں آپ کو اور آپ کی پوری ٹیم آسانی، رحم اور کرم فرمائے۔ جی بالکل، اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمام مسلمانوں کے لیے آسانیاں انہیں عطا فرمائے، آسانیاں بھی عطا فرمائے، آسانیاں آگے تقسیم کرنے کی، بانٹنے کی توفیق بھی عطا فرمائے، اپنا رحم فرمائے، کرم فرمائے۔ کہتے ہیں آپ کا پروگرام بہت پیارا ہے، دل سے سنتے ہیں، ڈیلی سنتے ہیں اور عمل بھی کرتے ہیں۔ اور کہتے ہیں سر درد کی دوا بتا دیجئے۔ سر درد کی پوچھی ہے؟ جی سر درد کی جو ہے وظیفہ یہ میں بتا دیتا ہوں۔ جہاں بھی جسم میں کہیں بھی درد ہو، کسی بھی حصے میں درد ہو، پیارے آقا کا ارشاد فرمودہ سنن ابن ماجہ میں یہ حدیث مبارکہ موجود ہے کہ فرمایا جس شخص کو جسم کے جس حصے میں بھی درد ہو وہاں ہاتھ رکھے اور 3 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے اور پھر 7 مرتبہ یہ دعا پڑھے اعوذ بعزت اللہ وقدرتہ من شر ما اجد و احاذر۔
اعوذ بعزت اللہ وقدرتہ من شر ما اجد و احاذر۔ انشاءاللہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اول آخر درود پاک بھی پڑھ لیں، انشاءاللہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سر درد ہے یا جسم میں درد ہے اس سے نجات عطا فرمائے گا۔ اور سفیان صاحب انہوں نے ہمیں جوائن کیا، السلام علیکم کہا جی، وعلیکم السلام، کہتے ہیں ماشاءاللہ آپ کا پروگرام بہت اچھا ہے، میری طرف سے سب کو جمعہ مبارک۔ جی خیر مبارک، آپ کو بھی جمعہ مبارک کہتے ہیں، اللہ پاک ہم سب پر کرم کرے، آمین جی۔ اور سامعین ان کے علاوہ ہمیں جوائن کیا شعیب احمد صاحب نے جمرہ سے، اور السلام علیکم کہا جی، وعلیکم السلام، کہتے ہیں تھینک یو اینڈ ٹو آل ٹیم ایٹ بیوٹیفل پروگرام، جزاک اللہ خیرہ۔ جی شکریہ آپ کا کہ آپ نے پسند بھی کیا، اور شکر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں ہماری ٹیم کو، مینجمنٹ کو یہ توفیق بخشی ہے کہ ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے برگزیدہ بندوں، انبیاء کرام علیہم السلام، صحابہ، اہل بیت، اولیاء کرام، ان کا تذکرہ پاک کرتے رہتے ہیں۔ سامعین ان کے علاوہ ہمیں فریاد منظور احمد ہارونی صاحب نے ولی پورہ فیصل آباد سے جوائن کیا، یہ کہتے ہیں السلام علیکم جناب، جی وعلیکم السلام، کہتے ہیں بچے کو حفظ کرواتے وقت یا ناظرہ کے لیے 30ویں پارے سے ہی کیوں شروع کروایا جاتا ہے اور پھر آخری سورت سے اس کی صحیح شروع کروایا جاتا ہے، اس کی کوئی خاص وجہ بتا دیں۔ جی اس کی وجہ یہ ہے، پہلے پارے سے بھی شروع کروایا جا سکتا ہے، اس میں کوئی مسئلہ نہیں، اکثر پہلے پارے سے بچے جو ہیں وہ حفظ کرتے ہیں، لیکن بعض اوقات 30ویں پارے سے بھی شروع کروایا جاتا ہے، ناظرہ بھی حفظ بھی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ 30ویں پارے کی جو آخری صورتیں ہیں خصوصاً وہ چھوٹی چھوٹی صورتیں ہیں، 5، 10، 8 آیات پر مشتمل ہیں، تو وہ بچوں کو یاد کرنے میں اور پڑھنے میں آسانی ہوتی ہے۔ پھر وہ صورتیں ایسی ہیں کہ عام طور پر وہ نماز میں ہم پڑھتے ہیں، اس لیے وہاں سے شروع کروایا جاتا ہے، یہ ایک خاص اس کی وجہ ہے کہ پڑھنے میں بچوں کو آسانی ہوتی ہے، یاد کرنے میں آسانی ہوتی ہے، اور پھر نماز میں بھی وہ صورتیں دہرائی جا سکتی ہیں۔ سامعین ان کے علاوہ ہمیں جوائن کیا ہے جاوید رحمانی صاحب نے، اور یہ وائس پریزیڈنٹ ہیں فرینڈز ریڈیو لسنر کلب 194 لاٹھیاں والا فیصل آباد کے، یہ کہتے ہیں السلام علیکم، جی وعلیکم السلام، کہتے ہیں پروگرام یاد الہی بہت زبردست ہے، اور 96.6 کی مینجمنٹ کو اتنا اچھا پروگرام نشر کرنے پر مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ جی شکریہ آپ کا کہ آپ نے ہمارے چینل کو پسند کیا۔ اور سامعین ان کے علاوہ چنیور سے ہمیں جوائن کیا ہمارے لسنرز نے، آپ کا بہت شکریہ۔ سامعین نذیر احمد صاحب 204 چک فیصل آباد سے کہتے ہیں پروگرام کی پوری ٹیم کو سلام، وعلیکم السلام، کہتے ہیں کوئی سی اچھی نعت سنوا دیں۔ جی تمام اچھی نعتیں ہم اپنے بریک میں شامل کرتے ہیں۔ اور غلام حیدر صاحب یہ کہتے ہیں پروگرام بہت اچھا ہوتا ہے اور اس پروگرام سے بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے، اور FM 96.6 کو سلام پیش کرتا ہوں۔ جی وعلیکم السلام سب کی جانب سے۔ اور محمد اسلم صاحب نشاط آباد سے یہ کہتے ہیں کیا عیسائی لڑکی سے کوئی مسلمان لڑکا شادی کر سکتا ہے یا نہیں، اور ان سے دوستی رکھی جا سکتی ہے یا نہیں؟ جی غیر محرم چاہے کسی بھی مذہب سے ہوں، ان سے دوستی اسلامی حوالے سے، شریعت کے حوالے سے نہیں کی جا سکتی۔ ہاں عیسائی لڑکی اگر چونکہ وہ اہل کتاب میں سے ہیں تو مسلمان لڑکا، لڑکی نہیں، مسلمان لڑکا، اس کو اتنی یہ اجازت ہے کہ وہ اہل کتاب لڑکی سے شادی کر سکتے ہیں، لیکن یہ صرف مسلمان لڑکوں کے لیے ہیں۔ اور عبدالرزاق صاحب انہوں نے ہمیں جوائن کیا، یہ کہتے ہیں دل کے مریضوں کے لیے کوئی وظیفہ بتا دیں، اور کہتے ہیں کہ ہم روزانہ پروگرام سنتے ہیں، آپ کا پروگرام بہت اچھا ہوتا ہے۔ جی بہت شکریہ۔ دل کے تمام مریضوں کے لیے وظیفہ ہے، چاہے بلڈ پریشر کا مسئلہ ہو یا دل کا کوئی اور مسئلہ ہو، دل کی تمام بیماریوں کا روحانی علاج، ہر فرض نماز کے بعد دایاں ہاتھ دل پر رکھ کر یہ کلمات پڑھیں، یا قوی القادر المقتدر قوینی وقلبی، یا قوی القادر المقتدر قوینی وقلبی، یہ 7 مرتبہ دایاں ہاتھ دل پر رکھ کر پڑھیں گے آپ، دل پر دایاں ہاتھ رکھ کر، اس کے بعد اول آخر 3 مرتبہ درود پاک بھی پڑھنا ہے، اور پھر اس کے بعد شہادت کی انگلی دل پر رکھ کر 7 مرتبہ سورہ ہود کی آیت مبارکہ 112 فاستقم کما امرت ومن تاب معک ولا تطغوا انہ بما تعملون بصیر، اس کو پڑھیں، پھر 7 مرتبہ یا قوی پڑھ کر دل پر ہاتھ پھیر دیں، اور دل پر ہاتھ پھیرنے سے دل کی تمام بیماریوں سے اللہ شفا عطا فرمائے گا۔